Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956 ملک لیگل سولیسیٹر. ناظرین ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں MLS لیگل ٹی وی اور میرے ساتھ موجود ہیں مقبول ملک صاحب. ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالوں کے جواب. آج ہمارے پاس جو کچھ سوال ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے, شیئر کیجیے اور آخر تک دیکھیے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ملک صاحب بتاتے ہیں جو ویڈیو کے آخر میں جا کے اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور مزہ تو تبھی ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو بھی فائدہ ہو. آپ کی جانب سے ہم خوش آمدید کہیں گے ملک مقبول صاحب کو. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. 2-3 ویک ہم نہیں مل سکے, اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ہمارے فیملیز میں بھی ڈیتھ ہوئی, آپ کے بھتیجے کی بھی ہوئی, میرے ساتھ بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اور جو ہمارے لواحقین موجود ہیں ان کو صبر دے. کوہیسو بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے. شکریہ لودھی صاحب. اور سب سے پہلے تو مجھے I want to pay my condolence to your brothers passing away. اللہ انہیں بھی جنت اور فردوس میں جگہ دے. اور میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی مجھے کنڈولنس بھیجی ہے اور دعائیں کی ہے میرے بھتیجے کے لیے. کافی لوگ آئے ہیں اور کافی لوگوں نے کنڈولنس بھی بھیجے ہیں, کئیوں نے ٹیکسٹ میسج کیے ہیں, جیسے بھی کوئی کر سکتا ہے. I want to thank everybody for sharing this sorrow moment with me. Thank you very much. شکریہ آپ کا. جی سر, چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانب. جی ملک صاحب. جی, سب سے آپ پتہ ہیں کہ کوہیسو بیہیویئر کیا ہوتی ہے. جی دیکھیے, یہ اس پہ تو آدمی کتاب لکھ سکتا ہے کہ کوہیسو بیہیویئر کیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اکثر یہ لوگ جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا, یا تو اسے سیکشن 39 یا 47 پہ چارج کر دیتے تھے, اسالٹ پہ, اور جہاں DB پہ کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. لیکن اب ایک اور چیز آ گئی ہے جسے آپ کہتے ہیں کوہیسو بیہیویئر. کوہیسو بیہیویئر کیا ہے کہ آپ انہیں ایز اے سلیو ٹریٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. یہاں تک کہ کیس ہوئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے میری شادی کو, میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. I wasn't even allowed to a bank. That itself, right, amounts to کہ کہہ لیں کہ کوہیسو بیہیویئر. اور انہیں باہر نہیں جانے دینا. یہ پہلے تھا کہ انہیں ملنے نہیں دینا. اکثر آپ کہتے ہیں گھروں میں باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ میرا اپنا رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتا, یہ چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, لیکن that itself amounts to کوہیسو بیہیویئر. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز جو میرا مطلب آپ کا حق بنتا ہے یا آپ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا آپ کا کرنے نہیں دیتا, that can amount to کوہیسو بیہیویئر. رائٹ, کیونکہ یہ شادی کا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے دونوں ساتھ رہنے میں یو آر پرووائڈنگ ود فوڈ اور اینی تھنگ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا آدمی تمہارا سلیو بن جائے. ٹھیک. they have the right to what they want to do. the freedom is there. جیسے اکثر لوگ سے پہلے, جیسے آپ نے سنا تھا, میں پولیس اسٹیشن میں اکثر جا کے پہلا انٹرویو یہی ہوتا تھا کہ پہلے کہ یہ جی ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے, اس نے مجھے تھریٹ ٹو کل کیا ہے, تو وہ ہو جاتا تھا. اب بعد میں آ گیا, بہت لوگ کہتے تھے جی وی ہیو سفرڈ فرام سیکشل ہراسمنٹ, ریپس. اب آ گیا زیادہ کوہیسو بیہیویئر. کوہیسو بیہیویئر, بالکل بڑی اچھی بات بتائی ملک صاحب نے. کوہیسو بیہیویئر ہے کیا, اس کو ضرور سمجھیے. جس طرح ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ کسی کی آزادی کو سلب کرنا, اس کے حقوق کو نہ دینا, گھر میں بند کر دینا, اس پہ بندشیں لگا دینا, شاید اسی کو کوہیسو بیہیویئر. بالکل, جیسے بندش لگا دیجیے آپ نے یہاں نہیں جانا کہ اپنے بھائی سے نہیں ملنا, اپنی ماں سے نہیں ملنا, ان دوستوں سے نہیں ملنا. دس از آل ٹو ڈو ود کوہیسو بیہیویئر. انہیں اڈاپٹ نہیں کرنے دینا سوسائٹی میں. رائٹ, لائک آئی مین اٹس اے اوپن سوسائٹی. دس لوگوں کو ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو exactly I mean integrate with the society. آپ کہیں جی نہیں جی آپ یہی کرنا ہے, you're forcing them to do something. یہاں تک ہے کہ you can't even force someone to practice your religion. Exactly. Right? If they want to practice their religion, you can't force them.
انڈیویجولس کا اپنا ایک رائٹس ہے جو وہ کرنا چاہیں. تو یہ جو کوہیسو بیہیویئر کا جو ایک لا ہے, یہ لا ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن لیے جا رہے ہیں؟ یہ سب سے یہ جو بہتر, جیسے میں نے ایکسپلین کیا نا پہلے, یہ اب کرمنل افینس آ گیا ہے. It's not even a civil matter anymore. So people can go to prison if it's proven. اچھا. I mean, in another way, یہ وہی ہو گیا کہ یہ تو سلیوری آ گئی جی. ٹھیک. تو ویورز, دوستو, ایسی باتوں سے دور رہیے, کیونکہ ملک صاحب نے بڑے اچھے الفاظوں میں بتا دیا ہے کہ آپ کا پارٹنر چاہے وہ لیڈی ہو یا میل یا فیمیل کوئی بھی ہو, اگر اس کے اوپر آپ بندش لگاتے ہیں, اس کو ملنے سے روکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیتے, اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی سب کچھ میں ہی کروں گا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, مجھ سے پوچھ کے ہر کچھ کرنا ہے, تو ان چیزوں میں قانون جو ہے جیسے بتایا یہ کرمنل لا میں آ رہا ہے. تو اس قسم کے کیسز ابھی جو سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ خواتین ہیں, کچھ مرد ہیں جو اپنے مستقبل کے لیے خاموش رہتے ہیں یا دبے رہتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. اگر آپ ایسے دبے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تکلیف ہے, تو آپ ضرور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں, اور اگر ایسا ہے تو ہم موجود ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. دوسرا سوال ہمارا ملک صاحب ایک اور بھی ہے کہ ابھی ایک ڈومیسٹک وائلنس میں اس شخص کے اوپر, وہ میل ہو یا فیمیل, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, اس پہ سیکشن 75 لگ گیا. یہ سیکشن 75 کیا, یہ بھی لوگوں کو ذرا بتا دیجیے. دیکھیے, اکثر ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ جب کوئی دو میاں بیوی یا میرا تو دو پارٹنر اپنے لڑتے ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جی مجھے گلے سے پکڑ کے اسٹرینگل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, غصے میں یا کیسے بھی, میرا تو دیٹ کمس انڈر سیکشن 70. پہلے اسلٹ آتا تھا. اچھا. میرا تو سیکشن 37 بھی آتا تھا, 39 بھی, اور 49 بھی آ جاتا تھا. اب یہ سیکشن لگا دیا ہے کہ اسٹرانگلائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. دیٹ از ویری سیریس ایز ویل. یہ جتنے بھی کیس آ رہے ہیں اٹس گیٹنگ ویری سیریس, رائٹ. سو جیسے آپ نے پہلے کہا نا لودھی صاحب, اگر تو کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا تو دے شوڈ رپورٹ دس, لیکن ڈو ناٹ میک اٹ اپ. دیر از اے بگ ڈیفینس ٹو اٹ ایز ویل. اچھا. رائٹ, بیکاز اف اٹ کمس انڈر کرمنل ایکٹ, right, they have to prove it beyond reasonable doubt. وہ بھی ایک کرائم ہے جو فیک جا کے کریں. ہاں, تو that itself is wasting the police time. Right. So I mean, اگر تو ہوا تو ضرور کرے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چاہے وہ کسی سے بیہیویئر ہو, وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, وہ اسالٹ ہو, یا میرا مطلب اسٹرانگلائزیشن ہو, کچھ بھی ایسی چیز ہے, اس سے کسی کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برداشت جان چھڑانے کے لیے کوئی کیس بنا کے جو کوئی اس نے ایسے کیا, اس کے اوپر آپ کے اوپر بھی ایکٹ لگ سکتا ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہوا ہے, لیکن وہ بیکاز کرمنل افینسز ٹو پروو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کئی بار نہیں بھی ہوتا. اس کا یہ نہیں مطلب ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے, یہ بھی بات ہے. لیکن ان کے پاس اتنا ایویڈنس نہیں تھا, جیسے شاید اس کے پاس کوئی میڈیکل ایویڈنس نہیں تھا, کوئی تصویر ایسی نہیں تھی جو یہ پروو کرے کہ اس سے یہ چوٹ لگی تھی. لیکن پھر آ جاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کہ اسے تھریٹ ہے. میرا مطلب ایون دیکھو کہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں, ہاتھ میرا مطلب کہنا کہ میں یہ کروں گا اور وہ دوسرا آدمی ڈر جائے, رائٹ, اس سے بھی ڈومیسٹک وائلنس ہی آتا ہے. ڈرانا کسی کو, رائٹ, یا کہنا, میرا دیٹ بیکمس اے کرمنل افینس ایز ویل. لیکن بات یہ ہے کہ گھروں میں چاہیے تو سکون کرنا, میڈییشن کر لو. اگر نہیں بنتی کسی وجہ سے تو دونوں بیٹھ کے کسی سے میرا مطلب میڈییٹر کے پاس چلے جائیں یا کسی اپنے بڑے رشتہ دار کے پاس چلے جائیں. اکثر نا آج کل یہ ہوتا ہے کہ کسی رشتہ دار کے پاس جائیں نا تو وہ دلوں میں وہ رہتی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے, یہ لوگ کیا کہیں گے, رائٹ. وہ لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں لوگ کہ جی نہیں, کیونکہ اپنا رائٹس لینا ہے. تو دیر آر آج کل ادارے بہت بنے ہوئے ہیں, میڈییٹر بنے ہوئے ہیں, فیملی لا والے بنے ہوئے ہیں, رائٹ, میڈییٹر جگہ جگہ بنے ہیں, وکیلوں کے پاس چل جائیں, وہ آپ دونوں کو بٹھا کے بھی بتا سکتے ہیں. سو دیٹس لاٹ آف ویز کہ آپ ایسا کریں. میرا اس میں نا
کوئی بھی ایسی چیز ہو نا جیسے یہ مینٹل ہیلتھ ہے, یہ بھی ایک چیز ہے کہ مجھے رہنا نہیں آتا کسی کے ساتھ, یہ بھی ایک چیز ہے. اس میں سیکھنے کی کوئی بیماری نہیں ہے یہ. یہاں کوئی آپ نیچے نہیں ہو جاتے کہ کیسے بچوں کو رکھنا ہے, کیسے میں اپنی ہسبینڈ کو رکھنا ہے, یا کیسے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے. یو کین گو فار آل دس, اور اگر آپ جائیں گے یہ آپ کا ہی فائدہ ہے. لانگ رن میں آپ دونوں بھی خوش رہیں گے اور نہ کوئی ایسی بات ہوگی. تو اگر کسی کی آپ کو کوئی بھی فائدہ ہو کہ کسی کی بات سننے کا, یہ نہیں لازمی جیسے لودھی صاحب نے کہا کہ اپنوں کی بات ہی ہے کہ وہاں بھی آ جاتی ہے جی اس کی ماں ہے, اس کا بھائی ہے, اس نے یہ فیور کیا ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ بھی لوگ ہیں جو آپ کو بتا سکیں گے, رائٹ. تو rather going into depression, anxiety and suffering from all this mental health, get help beforehand. غصہ آتا ہے, کبھی کبھی آرگیومنٹ ہو جاتے ہیں, چھوٹی سی بات سے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو درگزر کیجئے, کہیں نہیں جائیے گا. ہم یہیں پر ہیں, ملک صاحب سے بات ہو رہی ہے, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. ملک لیگل سولیسیٹر. بات ہو رہی تھی ہماری جو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جو سیکشن 75 ہے, اور دوسرا جو کوہیسو بیہیویئر ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ لگ گیا. ملک صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے, ملک صاحب جب یہ اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں, کوئی بھی فریق کوئی بھی جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے, پولیس آتی ہے, وہ اس کو ہتھکڑی لگا کر لے جاتی ہے, اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں اس کے کیا رائٹس ہیں, کیا ہونا چاہیے. دیکھیے, جب آپ نا کوئی بھی اسپیشلی جب کوئی عورت فون کرتی ہے پولیس کو, تو یہ پرائیورٹی پہ آ جاتا ہے 99 کال, یہ یاد رکھنا. ہر چیز میں ہوتی ہے نا, جیسے کوئی تھیفٹ ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں اب تو تھیفٹ ہو گئی ہے, بعد میں چل جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ پہنچ جاتے ہیں unless it's a life threatening. لیکن سب سے پرائیورٹی جو ہے نا وہ یہ ہے, لودھی صاحب جب بھی کوئی 99 کال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہے اور مجھے تھریٹ ٹو کل ہے, تو پولیس اسی وقت آ جاتی ہے سیفٹی کے لیے. رائٹ, وہاں آ جاتا ہے کہ ویلفیئر کے لیے, جو اکثر ہے کہ ویلفیئر کو پروٹیکٹ کرنا ہے لوگوں کو. صحیح. اور دونوں فریق, میرا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس نے کمپلین کی ہے, اس کو لے جاؤ یہاں سے, اکثر انہیں ہتھ کڑی لگا کے لے جاتے ہیں. ٹھیک. رائٹ. اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں کہ کیسے انویسٹیگیٹ ہے, اس کی بھی اسٹیٹمنٹ لیں گے جو اپنے آپ کو وکٹم کہتا ہے, یا پھر جو کوئی وٹنس اور ہے اس کی لیتے ہیں, پھر اس کا انٹرویو ہوتا ہے. جب آپ کا انٹرویو ہو تو پلیز پہلے آپ نے جو سلیسٹر کرنا ہے, اگر تو آپ کا کوئی اپنا سلیسٹر ہے, یو کین ریکویسٹ کہ اس سلیسٹر کو بھیجو میرے پاس. ڈونٹ وری, کیونکہ اکثر وہ 24 گھنٹے وہاں آپ کو رکھتے ہیں لازمی جب لے جاتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ ہمارا یہ ان کا نا پولیس کا ٹائم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے نا فیصلہ کرنا ہے اس کا. تو دے یوز دیٹ 24 hours ٹو کول ایوری باڈی ڈاؤن. اور آپ کا جو وکیل ہے یا آپ ڈیوٹی سلیسٹر ہے, جو جب وہاں آتا ہے تو وہ اسے ایک ڈسکلوجر دیتے ہیں. اس ڈسکلوجر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ پر تہمت لگی ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے, چاہے وہ اسٹرانگلائزیشن ہو, چاہے وہ کوہیسو بیہیویئر ہو, چاہے وہ اسالٹ ہو یا ڈومیسٹک وائلنس ہو, یا آپ کو تھریٹ ٹو کل ہے, وہ آپ سے سوال کریں گے کیا آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا. اس وقت دیکھیے کئی وکیل یہی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کہہ دو کہ نو کامنٹ انٹرویو دو, کہ ان کے پاس پروف ہے کہ نہیں. لیکن ڈفرنٹ رائے یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایڈورس انفرنس could be taken from your no comment interviews, اور اکثر لوگ چارج ہو جاتے ہیں. رائٹ, اگر آپ کے پاس ایکسپلینیشن ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا, کس وجہ سے نہیں کیا, نہ تو وہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے, ہمارے آپس میں آرگیومنٹ ہوئی تھی اور یہ ہوا ہے, آئی تھنک یو شوڈ ٹیل دیم. رائٹ, کہ نہ کوئی وہاں نشان ہے, اگر پرسنل پروٹیکشن کی ہے, اگر کسی سے چوٹ لگ گئی ہے, شاید آپ نے سیلف ڈیفینس کی ہو, کوئی آپ کے اوپر آیا تھا, آپ نے سیلف ڈیفینس کی ہو. اینی وے یو شوڈ ٹرائی ٹو گیو دیز انٹرویوز دیر اینڈ ایکسپلین ٹو دیم. اگر بالکل آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے تو یو کین ڈو اے ریٹن اسٹیٹمنٹ ایز ویل, یہ بھی آپ کا حق ہے
کہ ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ دے دو پولیس اسٹیشن میں صحیح. آپ کا وکیل. لیکن اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ میجورٹی اب یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے, آپ نو کامنٹ دیں. نو کامنٹ دیتے ہیں تو وہ بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کو چارج کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو ہم فردر انویسٹیگیشن پہ آپ کو رہا کرتے ہیں بیل پہ. ٹھیک. اور وہ بیل 3 مہینے کی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے another 3 months اکثر کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. لیکن اس 3 مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی نا کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں بیل میں. not to get in touch directly or indirectly with the other side. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریکنسیلیشن وہیں ختم ہو گیا, کیونکہ نہ تو آپ ڈائریکٹلی ان سے ٹچ کر سکتے ہیں نہ انڈائریکٹلی, نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے اسے یہ کہو, کہ دیٹ از breach of your bail condition, اور breach of your bail condition could end up you into prison for 5 years. یہ بات یاد رکھیں. اکثر میرا وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی انہیں نہیں ہونا سی ٹھیک ہو گئے ہیں. نہیں, یہ اکثر ٹھیک نہیں ہوتے. میک شیور that those conditions are varied. یا تو وہ اپلیکیشن دیں کورٹ میں کہ ہم یہ ویری کریں ہماری بیل کنڈیشنز کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم رہنا چاہتے ہیں. جب تک وہ بیل کنڈیشن ویری نہ ہو, یو شوڈ ناٹ بریچ اینی بیل کنڈیشن, چاہے وہ اس گھر میں جانے کے لیے ہو, چاہے وہ اس شخص کو کانٹیکٹ کرنے کو ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا اوروں کو. لیکن جب تک یہ ویری نہ ہو آپ کو وہی کنڈیشن پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے نو کمنٹ کر کے کچھ بھی کوئی بھی اگر کامنٹ بھی کر دیں تو پھر بھی وہ بیل پہ. اچھا, جو نو کمنٹ لوگ کہہ دیتے ہیں اپنا کورٹ میں, اس میں پولیس اسٹیشن میں جا کے, اور اس کے بعد پھر جو انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں پولیس کیا وہ اس نو کمنٹ کو کوئی نیگیٹیولی دیکھتی ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی سچ بتا دے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بتا دینا چاہیے. اچھا, کہ پولیس کے پاس کیونکہ کسی نے کمپلین کی ہے تو آپ وہاں بیٹھے. جی جی. اچھا, کہ کوئی آیا سچ سے شاید میرا مطلب اس کے کوئی چوٹ لگی ہو. اگر تو زیادہ چوٹ لگی ہے اور ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو ہمیں at that time ہمیں نو کامنٹ انٹرویو بھی دینا, سمجھنا, شاید کہ وہ چوٹ کسی اور طرح چل لگی ہو. اٹ از بیٹر ٹو سے نو کامنٹ. آئی تھنک جیسے ملک صاحب نے کہا بیٹر یہی ہے کہ آپ اپنے سولیسٹر کو جس پہ آپ کو اعتماد ہے آپ اس سولیسٹر کو کانٹیکٹ کروائیں اور اس سے آپ بات کریں جس وقت آپ کے ساتھ ایسا کوئی خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو. تو جہاں تک پولیس کے جو اسٹیشنز میں ان کے جو ڈیوٹی آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کا کام تو کریں گے, آپ کو بیل بھی لے کے دیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو سولیسٹر جس پہ آپ کو اعتماد ہے وہ آپ کا کام بہتر کر سکتا ہے نسبتاً اس کے کہ جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں وہاں پر. تو اگر ایسا ہو تو آپ کے بہت سارے رائٹس ہیں, جیسے ملک صاحب نے کہا اس پہ کام کیجیے اور کوشش تو یہی کریں کہ ایسی چیزوں سے دور رہیے. ملک صاحب ایک چیز سوال ہمارے پاس اور آیا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں اگر کوئی یہاں سے اپنے بچوں کو اپنے وطن میں بھیجنا چاہے جو کم عمر ہیں تو کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا اس پہ ریسٹرکشنز تو نہیں ہے کہ وہ نہیں بھیج سکتا؟ دیکھیے کوئی بھی بچے نے ٹریول کرنا ہوگا نا وہ اکیلے ٹریول کر سکتا, چاہے وہ ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہو اکیلے میں یا باپ کے ساتھ, تو دوسرے پیرنٹس کی اسے نا اتھارٹی چاہیے. اچھا, دے کین ناٹ ٹریول وداؤٹ دیٹ. اتھارٹی دونوں کی؟ ہاں, اگر ماں کے ساتھ جانا ہے تو باپ کی اتھارٹی چاہیے. اچھا, اگر باپ کے ساتھ جانا ہے تو ماں کی اتھارٹی چاہیے کہ یہ لے جا سکتا ہے اس کو. اگر ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں اتھارٹی دیں کہ یہ بچے کو لے جائیں. اگر تو کوئی رشتے دار ہے تو ویسا ہے, لیکن ہالیڈے پہ تو جانا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میرا مطلب فار ریموول فار آؤٹ آف دا جوریسڈکشن وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ بچوں کے حوالے سے اس کو بھی دیکھیے گا کہ اگر آپ اپنے بچے کسی کے ساتھ اپنے وطن بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے کہ کیونکہ تیسرا فریق آپ کے بچوں کو لے کر جا رہا ہے. اگر ماں جا رہی ہے تو باپ نے لکھ کے دینا ہے, اور باپ لے کے جا رہا ہے تو ماں کے ساتھ لکھ کے دینا کہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کیونکہ اکثر ملک صاحب ایسے کیسز آئے ہیں کہ باپ بچوں کو لے گیا یا ماں لے گئی تو بعد میں اس نے یہاں پہ انہوں نے کیس کیا کہ جی میرے بچے لے گئے, مجھ سے پوچھا نہیں ہے. ہم نے کافی کیس کیے ہوئے ہیں, بچے بھی لے کے بھی آئے ہیں واپس. اچھا, I mean that is itself, I mean it is kidnapping as well. اچھا, it comes in the kidnapping. تو احتیاط کیجیے
اور اس میں جو آپ کا سوال تھا میرا خیال کہ جو جواب ہے آپ کو بڑی اچھی طرح مل گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ای میل ہم نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے. اور میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ 0161 795 6217. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0161 795 6217. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے ای میل کے ذریعے بات کریں تو وہ بھی ہے ہمارا info@maliklegal.co.uk. جی ہاں نیچے لکھا ہوا ہے, اور اس پہ آپ اپنی ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں. ہمارا کوئی جو بھی ہمارے سولیسٹر ہیں جو آپ کی ای میل دیکھیں گے آپ سے رابطہ بھی کریں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے. اور یہ دھیان میں رکھیے, اور یہ ہمیں آپ کو بتاتے ہوئے کافی دفعہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بات آپ ہم سے کرتے ہیں وہ صیغہ راز میں رہتی ہے, وہ ہم تک ہی ہوتی ہے. ہم کسی کے ساتھ وہ آپ کی کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کرتے. تو اس میں بھی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج ہم ختم کریں گے. شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ.